بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان۔ ناظرین، پنجابی کے اندر چور نہیں تو چور دی نانی نو پھاڑ لو۔ پاکستان کو 75 سال سے ہم نے چوروں کی جو نانی ہے نا اس کو آج تک نہیں پکڑا، جس کی وجہ سے آج تک یہ حالات ہوئے ہیں۔ اصل میں دوسری طرف تو ذکر نہیں کروں گا کہ اپنی عزت اپنی جان ہر بندے کو عزیز ہے، لیکن جو اس کی بنیاد ہے نا اس کی طرف ضرور میں آپ بات کروں گا کہ چوروں کی نانی ہے کون۔ قائد اعظم سے لے کے آج تک یعنی جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں سب متنازع ہوئے ہیں، یہ ہے چوروں کی نانی۔ یعنی ایوب خان سے لے کے آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں یعنی سب متنازع، اس کو کہتے ہیں چوروں کی نانی۔ اور جن لوگوں نے، ایک طاقتور لوگوں نے ہر آنے والے محب وطن کو غدار وطن کہا، اور جو ملک کی آج جو حالت ہوئی جن کی وجہ سے ان کو کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کو کوئی بات کر سکے۔ تو اصل بات کی طرف آتے ہیں، چوروں کی نانی کی طرف۔ یعنی پوری دنیا میں اور ہمارے پڑوس میں بھارت میں الیکشن ہوتے ہیں، کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھائی جاتی، لیکن پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس میں ہر دفعہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور ہر دفعہ متنازع الیکشن ہوتے ہیں، اور اس سے آج تک کسی نے سبق نہیں سیکھا۔ جتنی بھی اقتدار میں پارٹی آئی ہیں، یا تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن اسی طرح ہو تاکہ ہم اپنی مال و دولت اور طاقت کے ذریعے اپنی مرضی کے نتائج لے سکیں، تاکہ عوام کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہ ہو۔ اور اس الیکشن میں بھی یہ دیکھا ہے کہ عوام نے اپنے نمائندے جس یعنی جرت اور بہادری کے ساتھ ووٹ دے کر چنے ہیں، منتخب کیے ہیں، لیکن ان کی بھی بات نہیں سنے گی۔ تو اصل ہم نے جڑ کو پکڑنا ہے۔ ایک چیز میں بتا دوں کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، طاقتور ہوں، کمزور ہوں، صوبائی ہوں، مرکزی ہوں، یہ سب پاکستانی عوام کی مرہون منت ہے۔ ان کے ٹیکسوں سے یہ پلتے ہیں، ان کے ٹیکسوں سے ان کی شان و شوکت چلتی ہے، ان کی گاڑیاں، ان کا پروٹوکول۔ اگر پاکستان کے عوام ٹیکس نہ دیں تو یہ فاقے کشی کا شکار ہو جائیں۔ اور یہ جن لوگوں نے ٹیکس دے کر ان لوگوں کو اس منصب پہ بٹھایا ہے، آج وہ انہی لوگوں کو تذلیل اور ذلیل کر رہے ہیں۔ ان کی نظر میں کسی کی چادر چار دیواری کو تحفظ نہیں ہے۔ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، یہ ننگا کر دیتے ہیں۔ تو میں اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے، وہ ہے الیکشن کمیشن۔ اور باقی تو جیسے ہوتا رہا، محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ دوسرے دوار میں جن کو غدار وطن بھی کہا گیا۔ اب ہم آتے ہیں موجودہ صورتحال پہ۔ موجودہ صورتحال ہے کہ عوام نے یا اس الیکشن کمیشن جو بہت ساری مراد کے ساتھ زندہ جوید پھر رہا ہے، یعنی اس کو غیرت اور شرم اس میں بالکل ذرا سی بھی نہیں ہے۔ یعنی تمام یعنی مکاتب فکر کے لوگ تمام اسمبلیوں میں، تمام شاہراہوں میں، تمام محلوں میں، تمام کوچوں میں، تمام گلیوں میں، حتیٰ کہ اسمبلی کے فلوروں پہ بھی اب آواز زد عام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس نے الیکشن نہیں، اس نے سلیکشن کروایا ہے۔ اب جو 50 ارب روپے خرچ ہوا ہے، جس کی گونج عوانوں میں بھی آ رہی ہے، اب وہ 50 ارب روپے اس آدمی سے کون وصول کرے گا؟ اس کو نشان عبرت کون بنائے گا؟ اس پہ غداری کا مقدمہ کون درج کرے گا؟ کہ اسی ایک بندے کی وجہ سے آج پاکستان اس حالات پہ پہنچا ہے۔ یعنی اس نے پہلے 90 دن کے الیکشن کو توڑا، پھر اس نے 3 اسمبلیاں ہوئی، ان کے الیکشن نہیں کرائے۔ یہ ٹال مٹول سے کام رہتا ہے، اور اس کو کور اپ جو کرتے رہے لوگ وہ بھی برابر کے اس میں شریک ہے۔ اور خاص طور پہ اس الیکشن میں جو کور اپ ہمارے چیف جسٹس نے بھی ان کو دیا ہے کہ اس نے بجائے اس چیز کے کہ اس کو روکتا، اس کے غیر آئینی اقدام کو روکتا، اس کو کٹہرے میں لاتا، اس کو کرتا، لیکن وہ سب سے بڑی عدالت بن کے اس نے اس کو کور اپ کیا ہے۔ اس کو کہا جو یہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، حتیٰ کہ نشان جو کسی ملک میں نہیں چھینا جاتا، کسی طریقے سے نہیں چھینا جاتا، کسی آئین میں نہیں چھینا جاتا، انہوں نے نشان بھی چھین لیا۔ لیکن ایک ان کی تدبیر ہے، ایک میرے اللہ کی تدبیر ہے، اور سب سے اچھی تدبیر اللہ کی ہے۔ اور ان سب لوگوں نے جو حلف لیتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اور اس کے باوجود ملک کے لیے انصاف کریں گے، ملک کے لیے کام کریں گے، اور کسی چیز کا دل نہیں، سب حلف اٹھانے کے بعد ان کو پتہ ہے حلف کیا ہے
یہ اللہ کا قرآن اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے قرآن اٹھا کے اس کی روح گردانی کرتے ہیں. اور ہم نے اس سے پہلے بھی بہت لوگ نشان عبرت بنتے دیکھے ہیں, بہت سے جج نشان عبرت بنتے دیکھے, بہت سے جرنیل نشان عبرت بنتے دیکھے, بہت سے بیوروکریٹ نشان بہت سے بنتے دیکھے ہیں, اور بہت سے یعنی اسمبلیوں میں پہنچنے والے جتنے بھی یہ بڑے بڑے صدور ہیں, وزیر ہیں, ان کو بھی نشان عبرت دیکھیں, اور انشاءاللہ دیکھیں گے, آنے والے وقت ثابت کرے گا. تو الیکشن کمیشن کی طرف آتے ہیں, اس کی ایک بندے کی وجہ سے, یعنی اس کو کون کٹارے میں لائے گا کہ جس نے ملک کی یہ حال کر دی ہے. اب اسمبلیوں میں جو لوگ آ رہے ہیں, اب اسمبلیوں کو فلور پہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ 1 روپے لے کے ان لوگوں کو جتوایا گیا, کہ ان میں غیرت اور شرم ہے, اس میں کوئی ایسی اہمیت ہے ان میں کہ یہ وہ لوگ اس قابل ہو جائیں, جیسے کہ بہت سارے لوگ اس میں یہ بے شک پی این ایم نون کے ہوں اور اس میں دوسری جماعتوں کے, انہوں نے آ کے جو ٹی وی پہ کہا ہے, انہوں نے کہا جی ہمیں جتلوایا گیا تھا لیکن ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا, ہم نے وہ سیٹ قبول نہیں کی. اور آج جس ایوانوں میں جن لوگوں کو زبردستی جتوا کر, جن کو سیٹیں دلوا کر, جن کو اس مرصوبے حال پہ بٹھایا جا رہا ہے, کیا ان میں کوئی غیرت ہمیں شرم ہے؟ ہم نے اسمبلیوں میں دیکھے جلاسوں میں سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے. آخر انسان کو کوئی شرمندگی تو ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی, اور اس لیے عوام ان کو جو پسند نہیں کر رہی. تو میری یہ سب سے, یعنی اب تو الیکشن جو ہونا تھا ہو گیا, اب اس کے بعد یعنی مسئلہ کتنا ہے, ایک چھوٹا سا مسئلہ 45 فارم کا, 47 فارم کا, اس کی جون تک نہیں لگی. الیکشن کمیشن دنیا کے سارے کام کر رہا ہے, دنیا میں ساری اس میں جو پارٹیاں اس کو کہتی ہیں اس کو فریق بھی بنا رہا ہے, لیکن ایک 45 فارم جو ہے نا وہ اس کو وہ نہیں کرے. اس کے باپ کا ملک نہیں ہے, اس کو نشان عبرت ہونا چاہیے, اس کو گربان سے پڑھ کے اس کو نکالنا چاہیے کہ اس الیکشن کمیشن نے پورے پاکستان کے عوام کی اور پورے پاکستان کے لوگوں کی اور اس مملکت اسلام کی اس نے دھجیاں بکھیر دی ہیں. کیا اتنا طاقتور ہو گیا کہ ایک آدمی اپنی مرضی کے فیصلے کرے اور پورے ملک کے اس نے 25 کروڑ عوام کو اس نے داؤ پہ لگا دیا ہے؟ ہم اس کے کسی غیرانی اقدام کی کبھی حمایت نہیں کریں گے, اور ان کو جنہوں نے کور دیا ان کی بھی کبھی حمایت نہیں کریں گے. اور چیف جسٹس نے اس نے اپنا جو رول ادا کیا ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا ہے. تنخواہیں ہمارے ٹیکسوں سے, عیش و عشرت ہمارے پیسوں سے, اور ہمارے ووٹ کی قدر نہیں کی, ہمیں ہمارے ووٹ کی انہوں نے ذل و رسوا کیا ہے. اور جو اقتدار میں بیٹھ کے اب بیٹھے ہیں, اب ان کا اقتدار بھی چلنے والا نہیں ہے. آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ یہ اقتدار کس طرح چلائیں گے, جب ان جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے. اور اس کو خود بھی شرم چاہیے. میرے خیال تو جتنے پرانے یعنی عمر کو اس میں پہنچ گئے ہیں جو قبروں کی سیڑھیوں کے نیچے اتر رہی ہے, اب ان کو چاہیے کہ اللہ کا خوف کرے اور حق کو حق کے, اور جھوٹ یہ جو حلف اٹھا رہے ہیں, یعنی نہ جیتے ہوئے بھی یہ جیت کا حلف اٹھا رہے ہیں, یہ بھی ان پہ عذاب نازل ہوگا. تو اس لیے سب سے جو صرف خرابی کا ذمہ دار ہے, اور ہر یعنی عدالت نے اس کو کور اپ کیا ہے. یہ پچھلی عدالت نے بھی کور اپ کیا. راتوں رات جب فیصلے انہوں نے کیے, راتوں رات انہوں نے عدالتیں لگائی. ان کو نہیں پتہ یہ ملک ہے, یہ کوئی ایک علاقہ ہے, یہ ایک جرگے کا کام ہے. یہ 25 کروڑ 30 کروڑ عوام کا ملک ہے, اسلامی ملک ہے. یہاں سارے کام اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں, آئین کے خلاف ہو رہے ہیں, قانون کے خلاف ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اور اس میں باقی کسی پروگرام میں پھر بات کریں گے کہ انہوں نے اس کی دھجیاں قانون کی کیسے اکھیڑی, کن لوگوں نے طاقت کے نشے میں آگے کیا کچھ کیا. لیکن خدا را ہم نے اس ملک کو چلانا ہے. اب اس کی اسمبلیاں بھر رہی ہیں, جو لوگ غیرانی طریقے سے آئے ہیں ان کو اپنے کیا کہتے ہیں وہ رضاکارانہ طور پہ ان کو اپنی سیٹیں چھوڑ دینی چاہیے, اور اس الیکشن کمیشن کا محاسبہ کرنا چاہیے. اور 45 فارم کو اب کسی میں اگر کوئی چیف جسٹس صاحب اگر اقدام لینا چاہتے تو لے کے, اس کا اتنا لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے, لیکن وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے. وہ ملک کو ڈبونا سارے چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں اس ملک کا نام اور شان نہ رہے. اللہ نہ کرے ایسا وقت ہے, یہ ملک رہے گا, سلامت رہے گا, یہ کلمے کے نام پہ بنا ہے. لیکن جس نے جو کردار کیا, اب عوام کو جتنا مرضی سمجھا لے, جو مرضی کر لیں, لیکن عوام ان کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو لہٰذا سب سے جو مجرم سب سے بڑا وہ الیکشن کمیشن ہے, اور اس الیکشن کمیشن کو گرفتار کیا جائے, اس سے استعفیٰ لیا جائے, اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے. اور جج صاحبان جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کرا کے جن کو عوام نے منتخب کیا اقتدار ان کے حوالے کیا جائے. اللہ ہم صاحب کا حاصل ہو. انشاءاللہ اگلے پروگرام سے حاضر ہو جائیں. اجازت دیجیے اپنے میزبان ایوب چوہان کو. اللہ حافظ.